السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت خاص مہمان موجود ہیں جو دل کے معاملات دیکھتے ہیں۔ معاملہ دل کا چاہے ظاہری ہو یا باطنی، دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں، اور ان کا بر وقت تدارک بہت ضروری ہے اگر آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور آج کل سوچوں کے جو دور میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمارے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے اور کھانے پینے کی جو عادات ہیں وہ زیادہ تر دل کے امراض کا باعث بن رہی ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ مہمان جو موجود ہیں، ڈاکٹر محمد مسعود اقبال بھٹا ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں۔ 12 سال تک تقریباً ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں خدمات سر انجام دیتے رہے، اور آج کل کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر ریاض میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں دل کے معاملات کے اور امراض دل کے حوالے سے۔ آج ان کی ماہرانہ رائے ہم لیں گے۔ آج کے پروگرام میں اپنے ناظرین کے لیے ہم نے انہیں خاص طور پر مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بات کریں گے آج کل زیادہ تر جو ہارٹ کے معاملات ہیں، خاص طور پر ہارٹ اٹیک اور انجائنا کے حوالے سے، اس کی علامات کیا ہیں، اور ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ وہ بعض اوقات اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ امراض خاموش موت کا باعث بن جاتی ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب وہ کریٹیکل پوزیشن میں جا چکے ہوتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں، اور خاص طور پر ایک ایسی بیماری کے بارے میں ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ نہ صرف بیماری ہے بلکہ اس بیماری میں اچانک موت بھی واقع ہو جاتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے پورے خاندان کے لیے بھی۔ جو چلا گیا وہ تو چلا گیا، لیکن پورا خاندان جو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا، اس موت کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ دل کے امراض میں خاص طور پر جو پبلک کے لیے اویئرنیس ضروری ہے، اس میں ہارٹ اٹیک، انجائنا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت کامن ہیں آج کل۔ انجائنا میں ایک تو چیسٹ پین، جس کو ہم سینے کا درد کہتے ہیں، سینے میں گھٹن دباؤ کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات سمپل بے چینی کی شکل میں بھی ہو جاتا ہے، خاص طور پر اگر پیشنٹ اس کی ایج زیادہ ہے یا وہ ڈائبٹیز ہے اس کو۔ شوگر کے مریضوں میں عام طور پر علامات ٹیپیکل نہیں ہوا کرتی، لازمی نہیں ہے کہ اس پیشنٹ کو سینے میں درد ہو، یا جو ایک عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اچانک درد اٹھا سینے میں اور پھر اس کے بعد پسینہ آیا، درد بازو میں چلا گیا یا جبڑوں میں چلا گیا یا کمر میں چلا گیا، بعض اوقات ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو شوگر کے مریض میں ایٹیپیکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز عام طور پہ جو سب سے کامن علامت ہے وہ چیسٹ پین ہی ہے۔ سینے کے بالکل درمیان میں چیسٹ پین ہونا، پین بعض اوقات کندھوں میں، جبڑوں میں، پیٹ میں یا کمر میں بھی جا سکتا ہے۔ یہ تمام پین ہارٹ اٹیک کی علامات ابتدائی طور پہ ہو سکتی ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے انجائنا، اس میں پیشنٹ کو درد ہوتا ہے سینے میں، اور عام طور پہ وہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی، لائک اگر پیشنٹ واک کر رہا ہے، سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، یا کوئی وزن اٹھا رہا ہے، اس وقت ہوتا ہے، اور جب ان ایکٹیویٹیز کو سٹاپ کرتے ہیں تو سینے کا درد بھی بعض کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یا سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کوئی ایموشنل سٹریس ہوتا ہے پیشنٹ کو، کہ کوئی ایسی خبر سنی جو اس کے لیے اچھی نہیں ہے، یا کچھ ایسے معاملات ہیں جس سے اس کو ذہنی دباؤ کا شدید شکار ہوا ہے اچانک، تو اس میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ اور یہ درد سٹریس ختم ہوتے ہی، جب کوئی جو اس کو سٹریس جو بھی ہے فزیکل یا ایموشنل، اگر وہ ختم ہو تو درد ختم ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات زبان کے نیچے ایک گولی رکھا کرتے ہیں ہم، اینجیسیڈ پیشنٹ کو دیا کرتے ہیں، وہ گولی رکھنے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ان علامات کی صورت میں معالج تک پہنچنے سے قبل اگر فوری طور پر کوئی فرسٹ ایڈ اگر جو دی جا سکتی ہو تو اس بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ جی، یہ بالکل آپ نے ایک اچھا سوال کیا۔ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جب پین ہوا تو سب سے پہلے تو یہ تصور ذہن میں لانا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اب جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ درد ہارٹ اٹیک کا ہے، تو اب سب سے ضروری ہے کہ اس کی جو پیچیدگی ہے یا اس کے نقصانات ہیں، اس کو جتنے جلدی ہو سکے اس سے بچا جائے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کو بچا لیا جائے ہارٹ کو ڈیمیج ہونے سے۔ سب سے بہترین دوا جو ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے مریض کو لے لینی چاہیے وہ ہے ڈسپرین کی ایک گولی۔
عام طور پر ہر گھر میں یا قریب میں کوئی نہ کچھ ہوتا ہے، ہارٹ کا پیشنٹ موجود ہی ہوتا ہے. اب اتنی زیادہ یہ بیماری ہے اور گھروں میں موجود بھی ہوتی ہے، تو وہ لیں اور اس کو چبا لیں. ایک اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مریض گھر میں اکیلا ہو، اس کو چیسٹ پین ہو، اب وہ ڈاکٹر تک جانا چاہتا ہے. اس صورت میں بالکل یہ اس کو الاؤڈ نہیں کہ وہ ڈرائیونگ خود کرے. اس کو ہمیشہ ہیلپ کے لیے کال کرنی چاہیے. ایمبولینس ہو، کوئی قریبی ساتھی ہو، پڑوسی ہو، دوست یا گھر میں کوئی بھی اویلیبل ہو، وہ خود ڈرائیو نہیں کریں گے اور کسی گاڑی پر کسی کے ساتھ بیٹھ کر ہسپتال تک پہنچیں گے. یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ راستے میں اس کو ڈرائیونگ کے دوران کوئی بے ہوشی ہوتی ہے یا کوئی پیچیدگی بڑھ جاتی ہے یا وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کا گاڑی پہ کنٹرول ہو، تو پھر وہ اپنی جان کے ساتھ ساتھ باقیوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ان امراض کی موجودہ دور میں بڑھنے کی وجوہات کیا ہے؟ کیا ہمارے کھانے پینے کی عادات ایسی ہو گئی ہیں، ہمارا رہن سہن ایسا ہو گیا؟ ہاں، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس میں ہمیشہ سے اس کا جواب وہ ارتقاء اس میں ہوتا رہتا ہے. کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہیں، کچھ نہیں پتہ. اب اس میں ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس کو ہم یوں سمجھے کہ اس کو ہم بچ نہیں سکتے ان سے، اور کچھ ایسی چیزیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ دونوں وجوہات ہیں. وہ وجوہات جن سے ہم نہیں بچ سکتے، اس میں فیملی میں ایک بیماری کا چلنا ہے. ایک فیملی میں چل رہی ہے تو ظاہر ہے آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ موروثی طور پہ اس میں آ رہی ہے بیماری، تو اس کو آپ نہیں روک سکتے. دوسرا، وقت گزرنے کے ساتھ جس طرح آپ کی ایج بڑھتی ہے تو ہارٹ کی بیماری کا ایک خدشہ یا اس کا خطرہ وہ بڑھتا ہے. ایج کو بھی آپ نہیں روک سکتے. اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جینڈر کے ساتھ، جس طرح جو مرد حضرات میں اس بیماری ہارٹ اٹیک یا جانا اس کی علامات یا اس بیماری کا ہونا زیادہ ہے، بالخصوص 55-60 سال کی عمر سے پہلے. 55-60 سال کی عمر کے بعد جب خواتین اپنی ایک خاص عمر، جب ان کے ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، اس سے جب باہر آ جاتی ہیں، جس کو ہم ایک عام زبان میں مینوپاز کہتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو جانتے ہوں گے. مینوپاز کے بعد خواتین میں بھی اتنا ہی رسک ہوتا ہے جتنا مردوں میں، لیکن اس سے پہلے خواتین میں کم رسک ہوتا ہے. تو جینڈر اسپیسیفک جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم نہیں روک سکتے. جو مرد ہے تو اس میں ظاہر رسک زیادہ رہے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ظاہر ہے ہمارا کنٹرول ہوتا ہے. اس طرح شوگر اگر کسی آدمی کو ہے، شوگر ایک رسک فیکٹر ہے. بلڈ پریشر، سگریٹ پینا، مرغن غذاؤں کا کھانا، کولیسٹرول کا زیادہ ہونا، یا عام زبان میں اس کو لپڈ پروفائل کا خراب ہونا کہتے ہیں. اگر ایسا ہے تو اس کو، ان تمام چیزوں کو ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں. شوگر ہے اس کو اچھا کنٹرول رکھ سکتے ہیں علاج کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ. اگر بلڈ پریشر ہے تو ظاہر ہے اس کے بھی علاج بھی ہے، اس کا احتیاط بھی ہے. اسی طرح کولیسٹرول آپ وقتاً فوقتاً چیک کروائیں گے. بالخصوص پہلی مرتبہ 25 سال کی عمر کے بعد بندے کا ایک آدھ دفعہ چیک ہو جانا چاہیے. پھر ہر 5 سال بعد بندہ کروائے چیک. یہ اس بندے کے لیے کہہ رہا ہوں جس کو بیماری نہیں ہے، وہ ہر 5 سال بعد چیک کرائے گا. 25 سال کی عمر کے بعد جس کو بیماری ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر وہ اور چیزیں ہیں. اسی طرح اگر وہ مرغن غذائیں زیادہ کھاتا ہے اس سے بچنا چاہیے. ایکسرسائز نہیں کرتا، اوور ویٹ ہے، موٹاپا ہے، اس کی بھی احتیاطیں ہوتی ہیں، اور اس کو اپنے جو سرکمسٹانسز ہیں اس کے مطابق ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے. اس کو اپنا ویٹ ریڈیوس بھی کرنا چاہیے. اور بی ایم آئی، اب تقریباً ہر بندے کو پتہ ہے کہ بی ایم آئی کیا چیز ہے. آپ اپنا ہائٹ ویٹ کمپیوٹر میں ڈالیں، وہ آپ کو فوراً بی ایم آئی بتاتے ہیں. آئیڈیل بی ایم آئی یہ ہے کہ 25 سے کم ہو، 22-23 کے اراؤنڈ ہو تو یہ بہت اچھا بی ایم آئی ہوتا ہے. بہر صورت اس کو 30 سے کم ہی رہنا ہے تاکہ موٹاپے کی حدود سے کم رہے بندہ. اسی طرح فردر جو ہے اپنی زندگی کو سٹریس میں نہ لائے. سٹریس اگر کنٹینیوس رہتا ہے کسی بندے پہ تو وہ بھی دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، اس سے بھی بچنا ہے. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، اکثر ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے اور اس سے پہلے کوئی ہارٹ کی علامات نہیں تھی، پھر ایک دم ہارٹ کا ایشو سامنے آ گیا. اسی طرح بلڈ پریشر کا کوئی شکار ہے، تو کیا یہ بیماری ان دونوں بیماریوں سے کوئی ریلیٹڈ ہے، یا ان کے کس سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان بیماریوں کے کہ ہارٹ پیشنٹ بھی بن جاتے ہیں لوگ؟ جی، جو شوگر ہے اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو پھر کمپلیکیٹ ہوتی ہے، تو بہت ساری بیماریاں اس کے ساتھ ساتھ اور ایک پیکج کے طور پہ آیا کرتی ہیں. جس طرح فالج کا ہونا، ہارٹ اٹیک کا ہونا، ہارٹ فیل ہونا، گردوں پہ اس کے اثرات ہونا، اور اس کے علاوہ جو ہماری پیریفرل نروز ہوتی ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسیں ہاتھ پاؤں کی، اس کا ان کے اوپر اس کا اثر ہونا. اکثر لوگوں کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر کا مریض ہے تو اس کے پاؤں کی انگلی کاٹنی پڑتی ہے. بس یہ بہت ساری بیماریاں پہ شوگر کے ساتھ آتی ہیں. ہارٹ کی بیماری اس میں سے ایک ہے، کیونکہ
شوگر کے مریض کی جو خون کی نالیاں ہیں ان تمام کے اندر کچھ چینجز آتی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ جو خون کی نالیاں ان میں تنگی ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اچانک بلڈ کسی وجہ سے وہ اس کی سپلائی ہارٹ کو رک جاتی ہے اور وہ ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے ہارٹ پیشنٹ کے لیے، جو ہے جس کو ہارٹ پرابلم ہو انجائنا، تو یوزلی ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جن کو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے۔ لیکن بلڈ پریشر کا ایک پرابلم ہے کہ یہ ایک سائلنٹ ڈیزیز ہے، عام طور پہ اس کی علامات نہیں ہوتی۔ کئی لوگ کئی سال تک بلڈ پریشر لیے پھرتے ہیں اپنے ساتھ، انہیں علم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات روٹین چیک اپ پہ وہ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ان کا بلڈ پریشر چیک کیا، پہلی مرتبہ تو اندازہ ہوا کہ ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، یا کسی پیچیدگی کے ساتھ جب وہ ہسپتال جاتے ہیں تو پہلی مرتبہ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ آپ کو تو بلڈ پریشر ہے، اور پھر جب اس کو فردر چیک کیا جاتا ہے تو وہ جسم کے مختلف حصوں جس میں آنکھ کو، ہارٹ کو یا کڈنی کو بھی وہ اس وقت تک کچھ حد تک بعض اوقات متاثر کر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کوئی اسکریننگ کا بندوبست ہو اسکول لیول پر، کالج لیول پر، جسے وقتاً فوقتاً سال میں 2 سال میں اس سے کچھ عرصہ کم زیادہ کر کے اگر وقتاً فوقتاً آدمی چیک کرواتا رہے اپنے بلڈ پریشر کو، شوگر کو، کولیسٹرول کو، تو اس سے کافی بہتری ہو سکتی ہے اور انسان جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے، بشمول یہ ہارٹ پرابلم کے۔ ایک عام صحت مند شخص کو کس عمر سے اپنے طبی معائنے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کی کوئی بالکل ایک فائنل کٹ آف تو نہیں ہے، لیکن عام طور پر ان لوگوں کو جس کی فیملی میں اگر سپوز ہارٹ پرابلم چل رہا ہے ان میں ظاہر ہے ارلی ہمیں چیک کرنا پڑے گا، ورنہ اسکول میں ظاہر صحت کا معائنہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی چونکہ وسائل کی کمی بھی ہے، کچھ ابھی ان چیزوں پہ توجہ بھی زیادہ نہیں دی جاتی، جو کہ آئیڈیلی ہونا چاہیے کہ جب بچہ اسکول گوئنگ ہوتا ہے تو اسکول میں ایک مرتبہ اس کا چیک اپ ہو، جب وہ کالج جائے تو اس کا ایک ہیلتھ چیک اپ ہونا چاہیے، اس سے ہائر ایجوکیشن میں جب جاتا ہے تو اس کا چیک اپ، اسی طرح جب کسی جاب میں جاتا ہے انسان اس کا چیک اپ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایج کی ویسے ایک جنرلی دیکھیں تو 25 ایئرس کی ایج پہ ایک آدھا چیک اپ ضرور ہو جانا چاہیے، جس میں انسان کی ECG ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں وہ، لیکن وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ علامات کے ساتھ، ہر جو ہے انویسٹیگیشن وہ اس کی علامات کے ساتھ، لیکن ایک طبی معائنہ وہ ہو جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں اگین میں کہوں گا انفارچونیٹلی ہم ایسا نہیں کرتے، کہ کئی پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو دل کے ویلو کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن بڑی عمر تک پہنچ جاتے ہیں اور کسی کو اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ بدقسمتی سے کبھی ان کا چیک اپ ٹھیک سے ہوا نہیں ہوتا یا کسی وجہ سے مس ہو جاتا ہے، ورنہ سمپل ایک اسٹیتھوسکوپ سے جب آپ چیک کرتے ہیں ویلو ڈیزیز تو اس میں پتہ چل جاتی ہے بچوں میں خاص طور پر۔ لیکن جو انجائنا اور ہارٹ اٹیک ہے وہ ظاہر ہے جب تک علامات نہیں آئیں گی تب تک نہیں پتہ لگے گا، اس میں سمپل یہ ہے کہ بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول اس کو آپ وقتاً فوقتاً چیک کر لیں، خاص طور پر جب انسان کی ایج 20-25 کراس کر جائے تو۔ ان امراض سے، خاص طور پر امراض دل سے بچنے کے لیے عام طور پر جو فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہمارے ہاں رجحان بہت کم ہوتا جا رہا ہے، ہم سائنٹیفک ڈیوائسز، ڈیجیٹل ڈیوائسز کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ عمل دخل ہو گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں امراض دل سے بچنے کے لیے گراؤنڈ سے تعلق کس حد تک ہونا ضروری ہے، کھیلوں سے، فزیکل ایکٹیویٹیز سے؟ دیکھیں یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس میں میرے آپ کے کہنے سے شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ تو ازل سے یہ ایک سچائی ہے اور حقیقت ہے کہ جس قوم کے گراؤنڈز آباد ہوتے ہیں ان کے ہسپتال کم آباد ہوتے ہیں جی، اور جس قوم کے گراؤنڈز غیر آباد ہو جاتے ہیں تو پھر وہی قوم ہسپتالوں کا رخ زیادہ کرتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو گراؤنڈز ایکٹیویٹیز ہیں، جو آپ کھیل کے میدانوں میں جاتے ہیں، وہ آپ کو صحت مند بناتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی بیماری ہو اس سے تدارک اس کا وہ بندوبست کر دیتی ہیں گراؤنڈ ایکٹیویٹیز۔ عام طور پر کہا جاتا ہے، جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ کہ ایک ہفتے میں کم از کم 4 سے 5 دن آدھا گھنٹہ ڈیلی واک یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے 1 سے 2 دن مس ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ 4 سے 5 دن واک ضرور کریں، آدھا گھنٹہ، یعنی 150 منٹ ایک ہفتے میں واک ضروری ہے اس بندے کے لیے جس نے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے ہیلتھ وائز۔ جس بندے نے اپنے آپ کو موٹاپا اگر ہے اس کو ریڈیوس کرنا ہے، اس کو اس سے زیادہ ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی، لہٰذا 150 منٹ
اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں 5 دن پر تو آدھا گھنٹہ ڈیلی بنتا ہے، تو ہفتے میں یہ لازمی کریں. یہ بہت حد تک آپ کو صحت مند، آپ کی صحت کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد مسعود اقبال بھٹہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت دل کے امراض کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہوئی. ناظرین، مزید ایسی مفید معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.